اب آگے چلتے ہیں ایک چھوٹی سی ترتیب کے اوپر جو قرآن نے بار بار جس کا ذکر کیا ہے مختلف طریقوں سے، اور وہ ہے سننا اور دیکھنا۔ سننے اور دیکھنے کے بارے میں قرآن نے بار بار سننے کو پہلے کہا، دیکھنے کو بعد میں کہا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے السمیع البصیر، السمیع البصیر۔ تو اللہ کہتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وَهُوَ اپنے بارے میں وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ پھر ایک مقام پر انسان کی خلق کے بارے میں سورۃ الانسان میں ہی کہا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو بنایا سننے والا دیکھنے والا۔ اللہ خود السمیع البصیر، انسان کو بنایا سننے والا دیکھنے والا۔ تو اس ترتیب میں ہمیشہ کس چیز کو پہلے لایا جاتا ہے؟ سننے کو۔ اسی طرح جس آیت کا میں نے پہلے حوالہ دیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ فؤاد یعنی جذباتی دل میں آ کے آپ کچھ کہہ جاتے ہو، ادھر بھی کہا تھا ان السمع والبصر والفؤاد، سننے کا ذکر پہلے پھر دیکھنے کا۔ تو یہی ترتیب ہمیشہ اس کا لحاظ کیا جاتا ہے قرآن میں ہر دفعہ، سوائے کچھ مقامات کے، ان کو ہم ابھی ذکر کریں گے، لیکن پہلے اس ترتیب کو سمجھ لیں، اس میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس ترتیب کو سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہے نا، جو سب سے بڑا تحفہ ہے اللہ کا ہدایت، اس کا بنیادی طریقہ انسانیت تک پہنچانے کا ہے سنانا۔ دیکھنے کا اس میں عنصر کم ہے، سننے کا زیادہ ہے۔ کوئی اگر دیکھ نہ سکتا ہو، ہدایت اس تک پہنچ سکتی ہے پھر بھی کہ نہیں؟ آسانی سے پھر بھی پہنچ سکتی ہے، کیونکہ ہدایت سنائی گئی ہے، ہدایت سنائی جاتی ہے، پہنچائی جاتی ہے۔ اور دیکھنا وہ کم ہوتا ہے، کم تر ہوتا ہے۔ اور پھر سننے میں اللہ تعالیٰ نے سننے میں ایک برکت ڈالی ہے کہ جو بات کو سنے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے فوراً۔ لیکن اگر آپ دیکھو، فرض کریں آپ نے کسی رسول کی بات سنی، آپ کسی زمانے میں رہتے تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے، اور آپ نے نوح علیہ السلام کی بات سنی تو آپ کو ایک دم اس کا فائدہ ہو گیا۔ لیکن سنے بغیر اگر آپ نے صرف نوح علیہ السلام کو گزرتے دیکھا تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ آپ کو ہدایت ملی؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ دیکھنے سے وہ اثر نہیں ہوا جو سننے سے ہوا ہے، جو سننے سے ہوا ہے۔ تو سننے کو ہمیشہ مقدم کیا گیا ہے دیکھنے پر۔ اور یہ چیز پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بھی کہی کہ جب ہم نے اسے بنایا اور اس کا امتحان لیا تو پہلے اس کو سننے والا بنایا اور پھر دیکھنے والا بنایا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ ہمیں بھی کس طرح بنایا۔ ایک میں یہ کلاس پڑھا رہا تھا، بہت سال ہو گئے، یہ نوٹس جو آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ میں نے سن 2004 یا 5 میں بنائے تھے، 18 سال پہلے، 18-19 سال پہلے۔ تو اس وقت اسی سال میں نے پھر مشیگن میں یہ کورس کیا تھا، ڈیٹرائٹ میں۔ تو ڈیٹرائٹ میں سیرینز بہت ہیں، شام کے ڈاکٹرز بہت ہیں وہاں پہ اس ایریا میں، تو بہت سارے ڈاکٹرز میری کلاس میں تھے۔ تو میں نے جب یہ اس مثال کے بارے میں بات کی، اور پھر سیرینز میں، عرب میں خاص کر اہل شام میں قرآن سے محبت بہت ہے، تو ان میں قرآن کا علم بھی بہت ہے۔ میں کسی آیت کا حوالہ دوں، میری آیت مکمل کرنے سے پہلے وہ آیت مکمل کر دیں، اولئک اہل العلم۔ تو بڑی اچھی ان کے ساتھ صحبت گزری۔ تو انہوں نے، ان میں سے ایک جو تھے ڈاکٹر، انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ دیکھیں، ہم نے جہاں تک ہمارا علم ہے، جو بیبی بن رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کی ہیرنگ پہلے ڈیولپ ہوتی ہے، پھر اس کی ویژن بعد میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سَمِيعًا بَصِيرًا۔ پھر اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، ان میں کس کی قدر ہمیں زیادہ کرنی چاہیے۔ یعنی جس چیز کی قدر زیادہ ہوتی ہے اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے، کیا چیز نمبر 1 ہے، کیا چیز نمبر 2 ہے۔ تو ہمارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اس طرح سے سمجھ لیں کہ جس کا سننا صحیح ہو گیا اس کا دیکھنا بھی صحیح ہو جائے گا۔ اس طرح بھی سمجھ لیں، کسی نے اصل واقعی میں بات سن لی تو جس طریقے سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے، یا جس طرف اس کی نظر جاتی ہے، جس طرف وہ فوکس کرتا ہے، کیونکہ نظر کا تعلق فوکس سے ہے۔ آپ کی نظر کس چیز پر ہوگی؟ نظر کا تعلق گول سے بھی ہے، آپ کے اہداف سے بھی ہے۔ آپ کو وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کی طرف جانا ہے۔ آپ کو یہ ٹیبل نظر آ رہی ہے، آپ نے اس کی طرف جانا ہے۔ نظروں کا تعلق ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی گول معین کرتے ہو اور اس کی طرف جاتے ہو۔ سننے سے مراد ہے پہلے آپ سمجھ تو لو گول کون سا گول لائق ہے کہ اس کے پیچھے جایا جائے۔ یعنی سننے سے آپ کا نظریہ اور آپ کی بصر بدل جائے گی۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا
بصیرا. اچھا اب اس کی استثناء دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو قاعدہ ہے کہ ہمیشہ قرآن میں بار بار سننا پہلے اور دیکھنا بعد میں، اس کو 2 مرتبہ توڑا گیا ہے. قرآن میں اس کے خلاف 2 مرتبہ مثالیں آئی ہیں. یہ ایک مثال ہے سورۃ الکہف میں، قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہہ دو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر رہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ اصحاب الکہف کی بات ہو رہی ہے. لہ غیب السماوات والارض، وہی تو مالک ہے، اسی کی تو ملکیت ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا. ابصر بہ واسمع، اس کو اسلوب التعجب کہتے ہیں عربی میں. کتنا بہترین وہ دیکھتا ہے، کتنا بہترین وہ سنتا ہے. کیا ہی وہ دیکھتا ہے، کیا ہی وہ سنتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، ان کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. ولی میں نے کل سمجھا دیا تھا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے حکم میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا. اس کے حکم میں فیصلہ کرنے میں صرف اسی کا عمل دخل ہے، کسی اور کا نہیں. اچھا، اس آیت میں جس معجزے کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ کچھ نوجوان تھے جو سوسائٹی سے غائب ہو گئے اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے جہاں ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. یہاں سیاق کس چیز کا ہے؟ اصل معجزہ کس چیز کا ہے؟ کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے تھے اور ان کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کتنا بہترین وہ دیکھتا ہے اور پھر کتنا بہترین وہ سنتا ہے. تو یہی بات پہلے شروع میں سیشن کے شروع ہونے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کا جو سیاق ہوتا ہے نا، جہاں بات ہو رہی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ترتیب میں فرق آتا ہے یا ایک خاص لفظ کا استعمال ہوتا ہے جہاں اس لفظ کی ایک خاص اہمیت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو چیز دکھنے کو نہیں. اب دیکھو ان کو دوسری بات یہاں اس قصے میں اور کیا ہے. قصے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائیں جو انہوں نے کہیں، ان لوگوں نے کہیں. انہوں نے آپس میں کہا بھوک لگی ہے، کھانا لے کے آؤ، ہم میں سے ایک کو بھیجو، یہ لو پیسے اور جا کے کچھ لے کے آؤ اور ذرا نزاکت سے چلنا، پکڑے نہ جانا. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. آپ لوگوں کو قصہ معلوم ہے. لیکن جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں، قرآن نہیں، جو لوگ باتیں کرتے ہیں اور جو لوگ سوال پوچھتے ہیں، وہ یہ نہیں پوچھتے انہوں نے کیا کہا تھا. وہ یہ نہیں پوچھتے کہ کچھ ان کا سنائیے کیا کہا تھا. لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ کتنے تھے؟ 4 تھے، 5 تھے، کتنے تھے؟ سوال سننے سے متعلق نہیں ہے، سوال دیکھنے سے متعلق ہے. اور اس دیکھنے کے مرض کا علاج کیا جا رہا ہے. اللہ بہتر دیکھتا ہے. کتنا بہترین اللہ دیکھتا ہے اور کتنا بہترین اللہ سنتا ہے. تو اس قصے میں ان کے دیکھنے پر فوکس ہٹا کر اور ان کی جو بات ان کی سننے کے لائق تھی اس پر سارا زور دیا جا رہا ہے. اور اسی لیے ابصر بہی سے جس کو دیکھنے سے obsession ہے نا. اچھا آج تک مسلمانوں میں یہ عجیب، ویسے آپ کے خیال سے صحیح تفسیر کیا ہے؟ ساتھ ہی تھے نا، کیونکہ اس میں واو کا فرق آ گیا بیچ میں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُ، اس واو سے شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ساتھ ہی تھے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا واو ڈالتے ہیں اور آپ پھر اسی گڑھ میں گر جاتے ہیں جس میں باقی. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یار. دیکھیں آپ کو اگر کوئی کہے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ معاملہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ اللہ کا جاننے والا ہے، تمہیں اس میں کچھ نہیں پتا چلے گا، یہ اللہ کا معاملہ ہے. یہاں ربی اعلم بعدتہم قل اللہ اعلم بما، کتنی دفعہ کہے میرا رب بہتر جانتا ہے، اللہ کو بہتر پتا ہے، اسے بہتر پتا ہے، اسے بہتر پتا ہے. کان میں نہیں جا رہی یہ بات. کتنے تھے؟ مجھے لگتا ہے 7 تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے سناتے ہوئے بھی تھوڑا سا امتحان لے لیا کہ دیکھو کون ہیں جو پھر بھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، کون ہیں جو پھر بھی ان کو دیکھنے سے obsession ہے. نمبرز میں نکالو ان کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعلیم ہوتی ہے کہ ہماری ذہنیت کو کیسے بدلا جائے.